بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے محلے میں آج سے 10 سال پہلے ایک عورت نے اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ تب میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ بس وہ دن تھا کہ مجھے شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا۔ نہیں جانتا تھا کیوں، لیکن میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا میری شادی ہوئی تو بیوی مجھے بھی مار دے گی۔ میں ڈرنے لگا۔ کہیں پہ بھی کسی عورت کو دیکھتا تو نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ میرے دل میں ایک انجانی سی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ دل چاہتا تھا عورت ذات کو دنیا سے ختم کر دوں۔ میں یہ ساری باتیں اپنے من میں دفنائے خاموش رہتا تھا۔ میری اسکول کی پڑھائی مکمل ہوئی، کالج چلا گیا۔ میرے دوست جب بھی اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے تو مجھے یوں لگتا سب قاتل ہیں، سب نے اپنی معشوقہ کے ساتھ مل کر اس کے شوہر کو قتل کیا ہے، یا یوں کہہ لے میں پاگل ہو چکا تھا، لیکن میں ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ خیر کالج ختم ہوا، قسمت اچھی تھی، مجھے پولیس میں جاب مل گئی۔ پولیس میں بھرتی ہوتے ہی میرے دل کو کچھ سکون ملا، کم سے کم اب میں قتل نہیں ہوں گا۔ گھر والے میری شادی کی بات کرنے لگے، لیکن میں ہر بار غصہ کرتا چلاتا جاتا۔ شادی کے نام پہ بابا کو حیرت تھی، آخر کیا مسئلہ ہے اسے، شادی سے اتنا ڈرتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں 10 دن گھر نہ آتا۔ مجھے لگتا تھا گھر جاؤں گا تو شادی کی بات کریں گے۔ میں نے سن رکھا تھا عورت بہت مکار ہوتی ہے، یہ سانپ سے بھی زیادہ بے وفا اور زہریلی ہوتی ہے۔ بس میں بھاگتا رہا شادی سے۔ پھر ایک دن بابا کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ بہت بیمار تھے، میں پاس بیٹھا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کے آہستہ سے بولے، پتر بیاہ کر لے میرے جیتے جی، تو میرا سب سے چھوٹا پتر ہے، تیرے بھائی سب اپنے اپنے گھر والے ہیں، آج کل کون کسے پوچھتا ہے، بھائی بھابھی بھی وقت پر منہ موڑ لیتے ہیں، پتر گھر بسا لے، میرے بعد خدا جانے کیا ہو۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں خاموش رہا۔ پھر ابا کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ میں دل ہی دل میں بہت پریشان تھا۔ لوگ شادی پہ خوش ہوتے ہیں، میں اداس تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں موت کے قریب جا رہا ہوں۔ نکاح ہو گیا، میری بیوی قرآن پاک کی حافظہ ہے۔ ہم گھر آ گئے، وہ لال جوڑے میں سج سنور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر طوفانی بارش تھی، میں نے اس سے بات بھی نہیں کی، لیکن وہ میرا انتظار کرتی رہے گی۔ میں کمرے سے باہر نکلا، بالکونی میں کھڑا ہو گیا۔ میں 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا، اور 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب میں کمرے میں گیا، وہ تکیے سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ اچانک بجلی گرجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جاگتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگی، تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ کو بارش پسند ہے کیا؟ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی، مجھے بھی بارش پسند ہے، لیکن مجھے بجلی کی آواز سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں مسکرایا، لو جی، اس سے کون ڈرتا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں سے موتی بن کر ایک آنسو گرا، آواز کانپ رہی تھی، میں بہت نیک سیرت ہوں، بس مجھے کبھی اپنے غصے اور انا کی جنگ میں نہ جلانا، میں دوسری لڑکیوں کی جیسی نہیں ہوں۔ میرا دل بہت نرم ہے، میں بہت جلد رونے لگتی ہوں، مجھے جھگڑا کرنا نہیں آتا، مجھے چالاکیاں نہیں آتی، مجھے کوئی بھی برا کہہ دے خاموش رہتی ہوں، مجھے شکوہ کرنا نہیں آتا، مجھے خواہشات کا اظہار نہیں آتا، میری خاموشیوں کو سمجھ جائیے گا، اور ہاں کبھی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ کہنے کو وہ میری بیوی تھی، لیکن میرا خیال ایسے رکھتی تھی جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں۔ میرے کھانے پینے سے لے کر میرے سونے پہننے تک میں 15 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تھک ہار جایا کرتا تھا۔ گھر آتا اس کا مسکراتا ہوا چہرہ میرا منتظر رہتا۔ یہ لے میری تنخواہ۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، 80,000 روپے میں سے صرف 2,000 لیے اور کہنے لگی، یہ امی جان کو دے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں اس کے اس رویے سے متاثر ہوا، جبکہ آج کل ہر ایک لڑکی یہی چاہتی ہے۔ اس کا شوہر جو کچھ کما کر لائے
اسے ہی دے، نہ کہ اپنے ماں باپ کو۔ اور اس کی سوچ آج بھی کتنی مختلف تھی۔ یقین کریں میں اس دن اس کا مکمل ہو گیا۔ بہت معصوم سی ہے، ہر بات پہ یقین کر لینے والی، کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں کیا۔ ہاں کبھی اسے ڈانٹ دوں تو چپ ہو جاتی ہے۔ میں مذاق سے اسے کہتا تھا دوسری شادی کر لوں گا تو پیار سے کہتی بالکل کر لیں، مجھے میرا حق مل رہا ہے، میں خوش ہوں، کر لیں۔ میں مسکرا دیتا، وہ بھی چپ ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا، اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ بیٹا بڑا تھا، میں آج بھی اسے ستاتا تھا کہ دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی آپ 2 بچے کے ابا کو کون دے گا لڑکی، جائیں کر لیں، میں تو نہیں روکتی۔ پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ ایک دن میرے دماغ میں شرارت کا خیال آیا، سوچا اسے تنگ کرتا ہوں۔ آج وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی، میں نے غصے سے کہا مجھے نہیں کھانا، اور میں فون پہ بات کرنے لگا۔ اچھا جان تم ہوٹل پہنچو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے الماری سے پرفیوم نکالا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارنے لگا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اچھے سے تیار ہوا، کمرے سے باہر جاتے ہوئے اس سے کہا اب سے عادت بنا لو اکیلے کھانے کی۔ اس نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں سخت لہجے میں بولا تم ہی کہتی تھی دوسری شادی کر لو، تو میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، بیچاری بے سہارا ہے، نیکی کا کام ہے۔ تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ نظریں جھکا کر بولی آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم بچوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جانا، یہاں نئی دلہن آئے گی۔ اچھا تم کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس بار وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ مجھے چھوڑ دو گے تو نہیں؟ وہ آہستہ سے بولنے لگی مجھے بس کبھی نہ چھوڑنا، میں ہر بات مانوں گی آپ کی، بس مجھے اپنے دل سے کبھی نہ نکالنا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوتی تھی، گھر کے کام کاج کرنا، پھر بچوں کو سنبھالنا، تھکن اس کے چہرے پہ تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا اچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، تم کھانا کھا لو۔ وہ کیسے کھانا کھاتی؟ کبھی اس نے میرے بنا کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ چپ ہو گئی۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، چلا گیا۔ 12 بجنے والے تھے۔ میں گھر آیا، کمرے میں داخل ہوا، وہ ابھی بھی رو رہی تھی، اپنے کپڑے الماری سے نکال کر ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں بچے گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ پاگل، آج ہماری شادی کی 4تھی سالگرہ ہے، کچھ یاد ہے تم کو؟ میں نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اپنی بہنوں کے بچے، تمام بھائیوں کو، اپنے سسرال والوں کو بھی بلایا، سب مل کر سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ زیب النساء کی بہنیں بھی آئی تھیں، سب کہکہ لگاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی، کچھ شرما بھی رہی تھی۔ سب تالیاں بجا رہے تھے، وہ حیران تھے یہ سب کیا ہوا، مجھ سے چھپا چھپا کر رکھا۔ میری آپی مسکرا کر بولی پاگل چل اب اسے گفٹ دے۔ زیب النساء نے ایک دن مجھے کہا تھا اللہ ہم کو بھی ایک چھوٹی سی کار دے۔ میں نے آج اس کے لیے ایک کار خریدی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ پھر میں نے اس کو گولڈ کا کنگن دیا، وہ رونے لگی، بار بار کہہ رہی تھی پاگل اتنا خرچہ کر دیا، کیا ضرورت تھی، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے تو بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا، وہ میری جدائی کا سنتے ہی شاید آدھی مر چکی تھی۔ میری بیوی جس نے مجھے سکھایا محبت کیا ہوتی ہے، دل کا سکون کیا ہے، میرے ساتھ وفا نبھائی، مجھے زندگی دی۔ کسی ایک بدچلن عورت کی وجہ سے ہی میں سب عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ہر شادی شدہ مرد سے کہتا ہوں صرف ایک بار ایسے کر کے دیکھو، اپنی مردانگی، اپنی انا سب کچھ چھوڑ کر اپنے ہم سفر کو مہینے میں ایک بار کوئی چھوٹا سا تحفہ دے کر دیکھو، وہ اپنا ہر درد بھول جایا کرے گی۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی نیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔